پھر دوستو، فیصلہ آباد جیسے ایک روشنیوں کے شہر میں ایک ایسا صنعت کار جس کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ نے پیسے کی بے پناہ بہتات دی ہوئی تھی، یہ کہانی اس شخص عدنان پر مبنی ہے۔ شیخ عدنان ایک بہت بڑا صنعتی تاجر تھا۔ پیارے دوستو، تاجر بھی ایسا کہ اس شہر میں وہ مختلف محفلوں میں گم رہتا۔ پیارے دوستو، محفل شراب کی، جوئے کی، نشے کی۔ یہ شیخ عدنان اس محفل میں گم اور ہر وقت ان دوستوں میں رہتا۔ پیارے دوستو، اس کہانی میں یہ ایسی سچائی ہے کہ اگر بڑا ہو یا چھوٹا، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اس کو ہاتھ اس کا تھام لیتی ہے۔ پیارے دوستو، اس بدبخت انسان کو ولی کامل بنا دیتی ہے۔ تو پیارے دوستو، شیخ عدنان فیصل آباد کا ایک بہت مشہور صنعت کار تھا اور مختلف محفلوں میں وہ شخص جوا، شراب اور مختلف برائیوں میں گم رہتا۔ پیارے دوستو، اس کی ماں نے اس کو بڑی مشکل سے پالا، لیکن جب وہ بچے کی حالت ایسی دیکھتی کہ نشے کی حالت میں وہ گھر آتا تو پیارے دوستو، روزانہ تہجد کے ٹائم اور ہر نماز میں وہ اماں اپنے بیٹے شیخ عدنان کے لیے دعا کرتی کہ یا اللہ میرے بیٹے عدنان کو توبہ کے دروازے پہ لے چل تاکہ وہ یہ گناہگاری کے کام چھوڑ دے اور نیک عمل کرے۔ پیارے دوستو، گرد و احباب کے جو لوگ تھے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ عدنان کے لیے اب واپسی کا دروازہ نہیں، کیونکہ اس کے دوست سارے کے سارے نشے کی لت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ شراب عام سی بات تھی، جوا عام سی بات تھی، زنا عام سی بات تھی۔ پیارے دوستو، والدہ روز اس کے لیے دعا کرتی۔ ایک دن عدنان نشے کی حالت میں دھت سڑک پر جا رہا تھا کہ پیارے دوستو سڑک پر گر گیا، اور گرا تو دیکھا ایک فقیر شخص اس کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے، بیٹا کیا تجھے اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا؟ توبہ کر اور اپنے آپ کو تبدیل کر، اپنے قلب کو اللہ کی طرف لگا۔ پیارے دوستو، یہ اس فقیر کی بات اس نوجوان کے دل پر گھر کر گئی۔ وہ وہیں گر گیا۔ جب صبح اٹھتا تو دیکھا کہ وہ مسجد کے دروازے پر ہے۔ امام صاحب نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ بیٹا ابھی بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ عدنان نے اسی وقت سجدے میں گر کر رونا شروع کر دیا۔ دل سے نکلی سچی توبہ، دل سے نکلی سچی توبہ پیارے دوستو، آنکھوں سے جاری آنسو اور یہ دل کا سکون بن جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، عدنان نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اب اس کی ماں اس سے دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتی اور روتی، اور مسجد میں نمازی وہ اچھا اور بن گیا۔ عدنان نے سب کچھ چھوڑ دیا پیارے دوستو، دوستی، محفل، گناہ، ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ روزے رکھتا، نمازیں پڑھتا، قرآن پاک سے دل لگاتا، وہ دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرتا اور دعوت دیتا۔ وہی لوگ جو اسے کہتے کہ تو برباد ہو گیا، وہی آ کر پیارے دوستو اس سے دعا کرواتے اور کہتے کہ تجھے اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی بنا تو ہمارے لیے بھی دعا کر۔ پیارے دوستو، اس کی والدہ ماجدہ اس سے کہتی کہ اے میرے پیارے بیٹے، تو میری دعا کی قبولیت کا ثبوت ہے۔
پیارے دوستو، وقت گزرا اور شیخ عدنان اپنی والدہ کو لے کر مدینہ شریف کی زیارت پر نکل پڑا۔ کچھ ہی سالوں بعد عدنان مدینہ پہنچا تو وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں گناہ گار ہوں لیکن آپ کے رب نے مجھے معاف کر دیا۔ پیارے دوستو، پرسکون فضا قرآن کی تلاوت عدنان کی زندگی بدل گئی، کیونکہ اس نے ایک لمحے کے لیے سچے دل سے توبہ کی۔ اور پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا دروازہ توبہ کا ہمیشہ کھلا ہے، بس پلٹ کر جانے کی دیر ہے۔ کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ پیارے دوستو، اس کہانی کا نتیجہ کچھ اس طرح کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان چاہے جتنا مرضی گناہ گار ہو، لیکن اللہ کی رحمت گناہوں سے بھی بڑی ہے۔ پیارے دوستو، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، بشرطے نیک سچی نیت ہو اور دل میں ندامت ہو۔ پیارے دوستو، ماں باپ کی دعائیں گناہ گار بیٹے کو بھی ولی بنا دیتی ہیں۔ ہدایت صرف نیک اور لوگوں کے لیے نہیں بلکہ گناہ گاروں کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کا ماضی تاریک ہو تو فکر نہ کریں، آپ کا حال اور مستقبل روشنی سے بھر جائے گا۔ اگر آپ آج توبہ کرتے ہیں تو پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، کہہ دیجئے اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو پیارے دوستو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا۔ اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔